اور دوسرا عمل کیا خوبصورت عمل ہے، وہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا۔ جمعۃ المبارک کا درود، جمعۃ المبارک کا درود، درود تو ویسے ہی قبول ہے۔ خود حضور نے فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے حضور، اے ہمارے نبی، کیا اس وقت بھی پیش کیا جائے گا جب آپ انتقال فرما جائیں، رحلت فرما جائیں گے تو اس وقت بھی پیش کیا جائے گا؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء۔ لوگوں یہ بات ٹھیک طرح سے سنو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اللہ نے حرام کر دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ اس دن فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اور جو مجھ پر درود پڑتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور وفات کے بعد بھی پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ نبیوں کے اجسام کو کھا سکے۔ اللہ کا نبی زندہ ہے، یعنی برزخ کے عالم میں آخرت کی زندگی ہے اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑے گا وہ ایسی حالت میں قیامت کے دن آئے گا کہ اس کے ساتھ اتنا نور ہوگا، اتنی روشنی ہوگی کہ اگر اس روشنی کو ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو ساری مخلوق جگمگ کر اٹھے گی، ساری مخلوق کو وہ نور کفایت کر جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ کم از کم اہتمام کرنا چاہیے کہ جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت اور درود شریف، میں تو یوں کہوں گا کہ ایسا وظیفہ بنا لیں کہ زبان ہی ہماری عادی ہو جائے کہ ہم اٹھیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹھیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آ رہے ہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جا رہے ہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو ذرا اپنا وظیفہ بنا کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی زیارت کیسے کرواتا ہے، جو لوگ اخلاص کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کرتے رہے وہ بڑے اونچے مرتبے اور مقام پر پہنچ گئے۔ 2-3 احادیث جمعۃ المبارک کو جان بوجھ کر ترک کر دینے پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید فرمائی، بلکہ وعیدیں فرمائی، تنبیہ فرمائی، امت کو چوکنا کیا اور جمعۃ المبارک کو جان بوجھ کر چھوڑنے کے نقصانات سے آگاہ کیا، چونکہ یہ فرائض میں شامل ہے اور اس فریضے کے ساتھ مسلمانوں کی یکجہتی اور امت کا اتحاد وابستہ ہے، اور دین نے اس معاملے میں عبادات کو نمایاں کر کے سر فہرست اس بات کو رکھا کہ جب امت کو عبادت بجا لاتی ہے تو اس عبادت کے اجتماعی ہونے کے جتنے مقاصد ہیں ان مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہ عبادت لوگوں کو ایک کرتی ہے اور نیک کرتی ہے، اور ایک جگہ اس عبادت کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں،
اسی طرح مسلمان عام زندگی میں اور معاملات میں بھی اور دل کے اعتبار سے بھی اکٹھے رہیں، دلوں میں نفرت نہ رہے، دلوں میں کدورت نہ رہے، سینوں میں حسد نہ رہے، بغض نہ رہے، کینہ نہ رہے، بلکہ دیکھنے والا جب دیکھے تو یہ ایک نبی کی امت معلوم ہو اور یہ اللہ کے بندوں کی ایک جماعت محسوس ہو، ایک ایسی بے ضرر امت کہ جس کے دل کے اندر محبت بھری ہوئی ہو، اخوت کا جذبہ ہو، ایثار کا جذبہ ہو، پیار کا جذبہ ہو اور ہمدردی کا جذبہ ہو۔ نہ صرف یہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے محبت کا جذبہ ہو، انسانیت کی بنیاد۔ اس اعتبار سے جتنے مواقع اس امت کو اکٹھا ہونے کے ملے ہیں، اتنے مواقع آج تک کسی امت کو اکٹھے ہونے کے نہیں ملے، اور جتنی چیزیں اس امت کو اکٹھا ہونے کے لیے دی گئی ہیں، اتنی چیزیں بھی کسی اور امت کو نہیں دی گئی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دن میں 5 مرتبہ اس امت کو ایک جگہ اکٹھا ہو کے باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق ملتی۔ اب ایک دن رات کے اندر 5 مواقع، فجر سے شروع ہو رہا ہے سلسلہ، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، اور سونے سے پہلے پھر بھی اکٹھے ہوں، ایک جگہ جمع ہوں اور جمع ہو کے عشاء کی نماز ادا کریں۔ رات کے اندر بھی اتحاد کا مظاہرہ اور دن کے اندر بھی اتفاق کا مظاہرہ۔ کتنا خوبصورت دین ہے، کتنی خوبصورت شریعت ہے اور کتنی بہترین امت ہے کہ دن میں بھی اکٹھا کیا جا رہا، بار بار آؤ اکٹھے ہو جاؤ، آؤ اکٹھے ہو جاؤ، ایک امام کے پیچھے اور اس کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے آؤ۔ مؤذن تمہیں بلا رہا ہے، چلے آؤ چلے آؤ، اور آ کر اللہ کے گھر میں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ اور اللہ جل شانہ کی ذات کے سامنے کھڑے ہو کے اقرار کرو کہ ہمارا رب تو ہی ہے اور ہم تیرے بندے ہیں، ہم سارے ایک ہیں اور ایک جیسے ہیں۔ اس میں کوئی امیر کھڑا ہوگا، کوئی فقیر کھڑا ہوگا، کوئی اعلیٰ کھڑا ہوگا، کوئی ادنیٰ کھڑا ہوگا، کوئی افسر کھڑا ہوگا، کوئی ماتحت کھڑا ہوگا، کوئی کالا کھڑا ہوگا، کوئی گورا کھڑا ہوگا، کوئی ہو سکتا ہے کوئی زبان بولنے والا ہو، کوئی ہو سکتا ہے کوئی زبان بولنے والا ہو، اس میں مختلف قبیلوں کے لوگ ہوں گے، خاندانوں کے لوگ ہوں گے، لیکن نماز نے ایک صف میں کھڑے کر کے کیا بنا دیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ کتنا اتحاد ہے، کتنی یکجہتی ہے کہ 5 مرتبہ صرف ایک دن میں اور ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے جمع ہونے کی توفیق دے دی۔ اور اگر آپ شمار کریں گے تو 5 مرتبہ اگر ایک دن میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اہل ایمان جمع ہوتے ہیں، تو سال میں کتنی مرتبہ ہوتے ہوں گے؟ 1825 مرتبہ یہ امت سال میں نماز کے لیے، نمازوں کے لیے ایک جگہ جمع ہوتی ہے۔ یہ کوئی تھوڑا عدد ہے؟ 1825 مرتبہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، دکانوں کو چھوڑ کر، ملازمت کو چھوڑ کر، ساری کی ساری چیزوں کی قربانی دے کے سال کے اندر 1825 مرتبہ ایک جگہ جمع ہو کے اللہ کے سامنے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہمیں نیک بنا دے۔ بالکل اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا دوسرا نظام دیکھیں کہ ہفتے میں پھر ایک مرتبہ گیدرنگ ہوتی ہے، ایک مرتبہ اجتماع ہوتا ہے۔ وہ اجتماع تو نمازوں سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے کہ اس میں محلوں کے لوگ اور پورے شہر کے لوگ اور ارد گرد کے لوگ سارے اکٹھے ہو کے نماز جمعہ کے اندر باجماعت کھڑے ہوتے ہیں۔ تو گویا ہفتے میں ایک مرتبہ اگر لوگ جمعے کے لیے آتے ہیں تو مہینے میں 4 مرتبہ اور 5 مرتبہ تو آتے ہوں گے نا، کم از کم مہینے میں 4 جمعے ہوتے ہیں یا 5 جمعے، اور اگر مہینے میں 4 یا 5 مرتبہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک سال میں 50 سے 60 مرتبہ جمعے کا اجتماع ہوتا ہے، 50 سے 60 مرتبہ۔ آپ اندازہ کریں کہ کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، ایک شہر میں کئی جگہ
اور سارے کے سارے اہل ایمان، اکثر اہل ایمان 60 سے 50 مرتبہ سال میں جمع ہو کر اللہ کے بندے ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اجتماع اور رکھ دیا، عید الاضحیٰ کا اجتماع رکھ دیا، اتنا بڑا اجتماع، لوگ عید کی نماز کے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر عید الفطر کا اجتماع رکھ دیا، عید الفطر کے دن لوگ مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو سارے کے سارے محلے والے، رشتہ دار بھی، اپنے بھی، بیگانے بھی، جب پتہ چلتا ہے فلاں آدمی فوت ہو گیا تو نماز جنازہ کے لیے حاضر ہو کے وہاں بھی جمع ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مواقع جتنے جمع ہونے کے ہیں، یہ مواقع ہم سے کچھ تقاضا کرتے ہیں کہ کبھی سوچا بھی ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں جمع کر رہے ہیں؟ اور جمعہ کے معاملے میں آپ دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس روایت کو روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہے، اور تشریف فرما تھے ممبر پر، اور فرمایا بعض آ جائیں لوگ جمعہ کے ترک کرنے سے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل لوگوں میں شامل ہو جائے۔ کتنی بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہے، بعض آ جائیں لوگ جمعہ کے ترک کرنے سے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل لوگوں میں شامل ہو جائے۔ دوسری حدیث دیکھی، ابو الجعد زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا، فرمایا جو شخص 3 جمعۃ المبارک کی نماز محض سستی کی وجہ سے ترک کر دے، طبع اللہ علی قلبہ، بڑے سخت الفاظ استعمال کیے آقا نے، اللہ کے نبی نے، اللہ کے محبوب نے سخت الفاظ، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ ہے اس دل پر ٹھپا لگا دے گا، مہر لگا دے گا کہ جو انسان سستی کی وجہ سے جمعے کو ترک کر دے گا۔ اب دیکھیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سخت حدیث ہے، قابل غور حدیث ہے، فرمایا میں ارادہ کرتا ہوں کہ کسی شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، اپنی جگہ کسی شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو جمعے میں پیچھے رہتے ہیں اور ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا ڈالوں، آگ لگا کے جلا ڈالوں۔ آپ اندازہ کریں، مسلم کی یہ حدیث ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ابن عباس فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جس نے بغیر ضرورت کے جمعہ کو ترک کر دیا، فرمایا کتب منافقا فی کتاب لا یمحى ولا مبدل، فرمایا اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے جو کتاب تبدیل نہیں ہوتی، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا، اس کتاب کے اندر اس آدمی کا جو بغیر ضرورت کے جمعہ کو ترک کر دے منافق نام لکھا جاتا ہے، منافقین میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو ترک جمعہ کے معاملے میں اتنی زیادہ احادیث ہیں، اور یہ اس لیے بھی ہیں کہ یہ جتنی نمازیں ہیں، 5 وقت نماز، جمعۃ المبارک کی نماز، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی، یہ مسلمانوں کی یکجہتی کا عملی مظاہرہ ہے۔ اسی لیے تو دشمن نے سب سے زیادہ جو ٹارگٹ کیا اس امت کو کہ اس امت کی وحدت باقی نہ رہے، اس امت کی وحدت باقی نہ رہے۔ آج جتنے مسائل کا ہم رونا رو رہے ہیں اور جتنا دشمن کفار و مشرکین ہم پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس میں ایک چال میں وہ کامیاب ہوا، ایک ٹارگٹ اس نے اچیو کر لیا کہ اس نے امت کے ٹکڑے 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 حصے حصے کر کے الگ الگ کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے اس امت کو جو نقصان پہنچایا، امت کی وہ چھتری چھین لی کہ جس چھتری کے ٹھنڈے اور میٹھے سائے کے نیچے یہ امت سکون کے دن بسر کرتی تھی، اطمینان کے دن بسر کرتی تھی، جو چھتری
اس کو سخت اور شدت کی دھوپ سے بچاتی تھی، وہ چھتری خلافت کی چھتری تھی۔ پوری کی پوری امت ایک خلافت کی چھتری کے نیچے تھی۔ بس دشمن نے ٹارگٹ کیا اس کو کہ جب تک یہ چھتری باقی ہے اس وقت تک اس امت کا نقصان نہیں ہو سکتا، یہ امت کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی، یہ امت کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتی، یہ ہمیشہ غالب رہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے خلافت کی چھتری کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے 57 خطوں کے اندر تقسیم کر کے رکھ دیا، 57 ملکوں کے اندر تقسیم کر دیا، اور 57 ملکوں میں تقسیم کرنے کے بعد بھی دشمن چین سے نہیں بیٹھا، آرام سے نہیں بیٹھا، بلکہ 57 ملکوں کے اندر ایسا نیٹ ورک قائم کر دیا، ایسا نیٹ ورک کہ جس نے اس امت کے اتحاد کو، اتفاق کو، یکجہتی کو آنے والے وقت کے اندر ملکوں کے اندر بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ کہیں زبانوں کی بنیاد پر اس کو تقسیم کیا، کہیں قبیلوں کی بنیاد پر اس کو تقسیم کیا، کہیں مذہبی فرقہ واریت کی بنیاد پر اس کو تقسیم کیا، کہیں سیاسی بنیاد پر اس کو تقسیم کیا۔ تقسیم در تقسیم کرتے کرتے وہ امت جو ایک مٹھی کی طرح تھی، ایک عمارت کی طرح تھی، جس کی مثال حضور نے ایک جسم کی طرح دی تھی، آج اس امت کا کیما کیما کر کے رکھ دیا، ہڈی ہڈی کر کے رکھ دیا، بکھیر کے رکھ دیا۔ اور جتنے اس امت کے اکٹھا ہونے کے مواقع تھے، ان مواقع کے ہوتے ہوئے آج جتنی حضور کی امت منتشر ہے اتنی کوئی دوسری قوم منتشر نہیں۔ ہندو اتنے منتشر نہیں، سکھ اتنے منتشر نہیں، بدھ مت اتنے منتشر نہیں، عیسائی اتنے منتشر نہیں، یہودی اتنے منتشر نہیں، لادین اور بے دین طبقہ اتنا منتشر نہیں ہے کہ جتنا منتشر اس امت کا طبقہ ہے، یہ امت جتنی تقسیم۔ آج بھی مسلمانوں کو اپنی عبادات کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ دین ہمیں کس طرح اکٹھا کر رہا ہے، عبادات کے حوالے سے اکٹھا کر رہا ہے، اللہ کی کتاب کے حوالے سے۔ دیکھو قرآن سارے مانتے ہو، سارے احترام کرتے ہو، سارے پڑھتے بھی ہو، تلاوت بھی کرتے ہو، تمہاری کتاب ایک ہے، تمہارا قبلہ ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارے پیغمبر امام الانبیاء ایک ہیں، تمہاری تعلیمات ایک ہیں، اور تمہاری عبادات ساری کی ساری گواہی دے رہے ہیں کہ تم ایک ہو، تم ایک ہو، تم ایک ہو۔ اس کے باوجود امت ایک نہیں ہو۔ امت ایک اس لیے نہیں ہو رہی کہ دشمن نے اتنی سازش کر کے ایسا جال بچھا دیا ہے کہ آج مسلمان کو بہانہ ملے مسلمان پر حملہ کرنے کے لیے تو ایک سیکنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے گا، لیکن اگر اسی مسلمان کو کہا جائے کہ غزہ کے اندر خون بہ رہا ہے، وہاں بھی کچھ تم امداد کر لو، تو سر نیچے کر کے، آنکھیں نیچے کر کے بیٹھ جائے گا کہ جی وہاں ہماری پہنچ نہیں ہے، وہاں ہماری رسائی نہیں ہے، وہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اپنے ہی کسی مسلمان ملک کے بارے میں کہے کہ یہ جو ہے نا یہ شرارت کر رہا ہے، ہم کس لیے ہیں؟ ہم حاضر ہیں۔ تو مسلمانوں کی گولی سے مسلمانوں کے سینے کتنے عرصے سے چھلنی ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمان شہید کتنے عرصے سے ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر توجہ دینی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں سے ہماری جان چھوٹ جائے کہ جو لوگ غیروں نے ہم پر مسلط کر کے ہمیں یہ یقین دلایا کہ یہ ہیں تمہارے رہبر، یہ ہیں تمہارے رہنما، یہ ہیں تمہارے مقتدا، یہ ہیں تمہارے پیشوا، لیکن وہ مقتدا اور پیشوا بظاہر ہمارے ہوتے ہیں، حقیقت میں ان کے نمائندے ہوتے ہیں اور انہی کی جھولی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ افضال صدیقی نے بہت اچھا یہ نظم میں ایک سبق دیا ہے اور بڑا پیارا ہے۔ میرا بس چلے تو اسکول کے سلیبس کے اندر اس کو شامل کیا جائے۔ بڑی عجیب نشاندہی فرمائی، فرمایا یہ کون دشمن صفوں میں گھس کر ہمیں مسلسل لڑا رہا۔ تازہ کلام ہے اس کا، بڑا تازہ کلام، بڑا پیارا کلام، لیکن امت کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ یہ کون دشمن صفوں میں گھس کر ہمیں مسلسل لڑا رہا ہے، ہمارا خنجر ہمارے ہاتھوں لہو ہمارا بہا رہا، ہمارا خنجر ہمارے ہاتھوں لہو ہمارا بہا رہا ہے، اور ذہن میں نفرت کے بیج بو کر دلوں کو تقسیم کر رہا ہے، لہو کا پیاسا بنا بنا کر ہزاروں فتنے جگا رہا۔ یہ وار کفار کا ہے ہم پر،
جو آج آپس میں لڑ رہے ہیں، حملہ کر رہا ہے پاکستان تو کہاں کر رہا ہے؟ کابل پہ کر رہا ہے، اور کابل والے کدھر کو جا رہے ہیں؟ پاکستان کی طرف آ رہے ہیں۔ ہندوستان بارڈر کے اوپر کھڑا ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن آپس میں ایک سیکنڈ کے لیے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ وار کفار کا ہے ہم پر، جو آج آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمیں ہمارا یہی رویہ قضا کا لقمہ بنا رہا ہے، قضا کا لقمہ بنا رہا ہے۔ یقین باقی نہیں، یقین پر فساد برپا ہے سرزمین پر، قبیلوں ذاتوں کی پرورش سے یہ دینی وحدت مٹا رہا ہے، قبیلوں ذاتوں کی پرورش سے یہ دینی وحدت مٹا رہا ہے۔ کیوں اپنی غربت بنا رہے ہیں جہاں کو تہذیب دینے والے، یہ مسلمان سب کو تہذیب سکھاتے تھے، کیوں اپنی غربت بنا رہے ہیں جہاں کو تہذیب دینے والے؟ درخشاں ماضی پہ حال اپنا لہو کے آنسوں بہا رہا ہے، بدن ہے ملت کا چور سارا، تمام ناسور رس رہے ہیں، زہر رگوں میں اتر چکا ہے، فشار بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ نہ ہوتی بربادی و تباہی، یہ بڑا قابل غور فکرہ ہے، نہ ہوتی بربادی و تباہی اگر خلافت کا نظام ہوتا، اگر خلافت نظام ہوتا، نہ ہوتی بربادی و تباہی اگر خلافت نظام ہوتا۔ یہ نہرا غفلت میں سوئی امت کی عظمتوں کو جگا رہا ہے، یہ نہرا غفلت میں سوئی امت کی غفلتوں کو جگا رہا ہے۔ تو آج اس بات پہ غور کرنے کا بہت ضروری عمل ہے، غور کرنا چاہیے ہمیں کہ جمعۃ المبارک کا اجتماع ہو، نمازوں کے اجتماع ہو، عید الاضحیٰ ہو، عید الفطر ہو، اور جتنے اجتماع ہوں وہ حج کا اجتماع خاص کر ہو، یہ امت کو وحدت کی طرف بلاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر ہم امت کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ دشمن تمہاری ان کمزوریوں سے اور اس اختلافات سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور آپس کے اختلافات کو بلا کر ایک بن جاؤ، نیک بن جاؤ، یکجان بن جاؤ، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیسی قیادت اور سیادت اور سلوحی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔